نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام ہجرت کر کے جب فلسطین کے طرف آ رہے تھے تو راستے میں اللہ نے آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر شرق اردن کے طرف مبعوث فرمایا۔ سیدون بستی تھی، اس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا نبی بنا کر اور بھیجا۔ تو لوط علیہ السلام جب اس قوم پر آئے تو اس قوم کی جو بیماریاں تھیں یا جو گناہ تھے وہ سامنے کیے۔ کہ پہلا گناہ تو ان کا یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، مشرک تھے۔ تو وہ گناہ لوط علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہارے اندر یہ گناہ ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہارے اندر ایسی بے حیائی ہے جو دنیا میں اس سے پہلے کہیں نہیں تھی، کسی جگہ یہ بے حیائی نہیں تھی۔ اور وہ بے حیائی کیا تھی؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستہ کاٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنے محفلوں میں برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو لوط علیہ السلام نے جب ان کو یہ باتیں بتائی کہ سب سے بڑی فحاشی جو ہے، بدکاری جو ہے، وہ چاہے مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ، لیکن مرد کے ساتھ ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ سوائے خنزیروں یا بندروں کے علاوہ کسی جانور میں بھی نہیں۔ انسان تو انسان ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا۔ فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مرد کے ساتھ ایک دوسرے سے ملوث ہوتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستہ کاٹتے ہو۔ راستہ دو طرح کا، ایک تو یہ کہ وہ راستے میں بیٹھ کے ڈاکے ڈالتے تھے، چوریاں کرتے تھے، اور دوسرا راستہ کاٹنا یہ ہے کہ نسل انسانی کا راستہ کٹ جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی فعل حرکت ہو تو جو اللہ پاک نے نسل انسانی کے پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اگر مرد کے ساتھ کرے گا تو یہ راستہ کٹ جائے گا، نسل انسانی کی جو پیدائش کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم راستے کو کاٹتے ہو، ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ کوئی راستے پہ جاتا اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کو لوٹ لیتے تھے، چوریاں بھی کرتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنے محفلوں میں برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ یعنی یہ گناہ وہ سامنے کرتے تھے، محفلوں میں سامنے یہ گناہ کرتے، اور دوسرا محفلوں میں
وہ جو بھی برائی تھی، محفل کی جو برائی ہے نا جی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب محفل میں ہوتی ہے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس، سارے مل کے پیتے ہیں۔ یہ برائی پھر ایک نہیں رہتی، یہ پھر بڑی برائی بن جاتی۔ ایک تو گناہ ہے نا، انسان سے غلطی ہو گئی، کر لیا تو گناہ ہے، انسان کے خطا کا پتلا ہے، ہو گئی، لیکن محفلیں سجا کے وہ گناہ کرنا، یہ چیلنج، یہ چیلنج، اور چیلنج کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ پھر اللہ پاک معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرے ان کے اندر برائی یہ تھی کہ ہوا خارج کرتے تھے محفل میں بیٹھ کے سب کے سامنے، یہ بھی ایک بے حیائی کا کام ہے۔ گوز مارتے تھے، ہوا خارج کرتے تھے، اور جس کی زیادہ آواز بڑی آ جائے وہ زیادہ اس کو کامیاب کہتے تھے۔ تو یہ ان کے محفلوں کی برائی تھی۔ یہ جو ہوا خارج کرنا ہے نا جی، دیکھیں جب انسان وضو کرتا ہے ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ گیا، پھر اس کے مقابلے کرانا۔ بعض قومیں تو ایسی ہیں کہ اس کو اتنا برا سمجھتی ہیں کہ وہ پھر اس محفل میں آتی نہیں۔ اگر اس طرح کوئی ویسے ہی انسان سے ہو جائے تو وہ اس طرف جاتے ہی نہیں۔ لیکن بعض جو بے حیا ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہوا خارج ہو رہی ہے، نہ مسجد کا پتہ ہے، نہ گھر کا پتہ ہے، نہ لوگوں کا پتہ ہے، تو یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو یہ بھی قوم لوط کی بیماری تھی۔ بڑی بیماری تو لواطت تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہ کام کسی نے، لیکن آج تو ساری امت جو ہے اس میں مبتلا ہے، آج ساری امت اس میں مبتلا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ 3 بڑے بڑے گناہ گنوائے، انکم لتأتون الرجال، مردوں کے پیچھے آتے ہو، تقطعون السبیل، راستے کاٹتے ہو۔ راستہ جو ہے نا، یہ راستہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والطرقات، خبردار راستوں میں نہ بیٹھو، راستوں کو تنگ نہ کرو، راستوں میں لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ آپ محفلیں بیٹھتی ہیں، کوئی بزرگ گزر آئے، کوئی داڑھی والا گزرے، اور پیچھے سے آوازیں کستے راستوں میں بیٹھی، اور کئی پتھر بھی مارتے ہیں۔ راستوں میں بیٹھنا ہی جائز نہیں، گھروں میں بیٹھو، یہ کون سا طریقہ؟ اور راستے روکنا، راستے تنگ کرنا، اپنی دیوار اتنی آگے کر دی، راستہ تنگ کر دیا، راستے میں آپ نے ٹیلا لگا لیا، آپ نے ریڑھی لگا دی۔ ہاں جی، ہمارے ہاں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سڑک میری دکان ہے تو سڑک بھی میری ہے۔ سڑک تیری نہیں ہے بھائی، گورنمنٹ نے کتنا خرچہ کیا ہے، فٹ پاتھ بنائے ہیں، پیدل چلنے، وہ اس پہ ہمارا قبضہ ہے، یہ تو جائز، تو حرام ہے۔ اور پھر لوگ اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں، کرایہ وصول کرتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ کرایہ یہ جائز نہیں ہے۔ تیری حدود کے اندر جو کچھ کرنا ہے کرو، راستے بند نہ کرو۔ آج کل لوگ سڑک کا کرایہ وصول کرتے، سڑک تو گورنمنٹ کی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مزے ہیں۔ تمہارے مزے نہیں، تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے مزے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ راستے پہ جا رہے، راستے ہی نہیں ہے۔ اور بعض، میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گناہگار وہ دکاندار ہے جس کے سامنے کوئی چیز لگی ہے، ریڑھا لگا ہے، کوئی اور چیز لگی، بلکہ آج کل تو یہ رواج ہے کہ وہ اپنے دکان کے سامنے کوئی چیز کھڑی کر دیتے تاکہ کوئی یہاں آئے ہی کوئی چیز۔ تو ٹریفک کا جو نظام ہے، گورنمنٹ کی غلطی بھی ہے لیکن ہماری اپنی بھی غلطی ہے۔ ٹریفک کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، وہاں ٹریفک ہو، سارے موٹر سائیکل وہاں ہو، گاڑیاں وہاں ہو،
یہ اگر گورنمنٹ پابندی لگا دی نا اس بازار والے اپنے ٹریفک کا بندوبست کریں تو گورنمنٹ نہ بھی کرے ان لوگوں کو کرنا پڑے گا، یہ خود کریں گے، یہ سارے مل کے خود کریں گے، بھئی وہ جگہ وہاں کھڑی کرو، یہاں نہیں کھڑی، راستے کیوں روکتے ہو؟ اور جو ریڑھی والا ہے یا ٹھیلے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرا حق ہے، تیرا بھی حق نہیں، تیرا بھی حق نہیں ہے۔ غریب کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ تو باقی لوگوں کا راستہ روک کے بیٹھ جا، وہ اپنے لیے کوئی اور ذریعے تلاش کرے۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں یار چھوڑ دو، غریب ہے، غریب ہے تو سارے بے شک کھڈے میں جائیں۔ تو فرمایا یہ وہ قوم لوط کرتی تھی، راستے روکتے تھے، راستوں میں بیٹھ کے اس طرح کا۔ تو راستوں میں بیٹھنا، راستے تنگ کرنا، راستے روکنا یہ منع ہے، اسلام میں، شریعت میں یہ منع ہے۔ اور اگر کوئی اس کے پیسے وصول کرتا ہے تو اور منع ہے، حرام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری کمائی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستوں کو روکتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنے محفلوں میں برائیاں کرتے ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ قوم نے کیا جواب دیا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، قوم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ جو گناہ ہو رہا ہے، گناہ کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، لیکن پھر انہوں نے کیا کہا؟ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر یہ ہمارے گناہ اتنے برے ہیں تو جو عذاب ہم پہ آنا ہے تو لے کر آؤ۔ استغفر، گناہ کو دعوت دے۔ اے لوط علیہ السلام، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اگر یہ اتنے بڑے گناہ ہیں تو جو عذاب ہمارے اوپر آنا ہے وہ لے کر آؤ۔ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ، یا اللہ، اے میرے پروردگار، اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، ان کے ساتھ میں کیا کروں؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ تو مفسد انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، جو بھی فسادی ہو، کسی قسم کا فساد مچائے، وہ اللہ کے نبیوں نے ان سے پناہ مانگی۔ قال رب انصرنی، اے اللہ ہماری مدد فرما، علی القوم المفسدین، ایسے قوم پر جو فسادی۔ اللہ کے نبیوں نے فسادیوں سے پناہ مانگی۔ فساد، لڑائی جھگڑا ہو اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لڑائیاں ڈالنا، چغلیاں کرنا، فساد ڈالنا، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ فرمایا قال رب انصرنی علی القوم، اور دوسری جگہ اللہ فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جو بھی فسادی ہوگا وہ اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے۔ اب قوم پہ جو عذاب آیا وہ سخت ترین عذاب تھا، اس کا ذکر اگلے درس میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ برائیاں تھیں جن پہ وہ عذاب آیا، لیکن آج کل وہ برائیاں تقریباً سارے مسلمانوں میں آ گئی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔